نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے. غفلت کی فالج کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے. یہ غفلت کا کلوروفارم سونگ رکھا ہے، اس لیے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا. مگر ایک دن یہ فالج اور یہ سن اور یہ بے ہوشی اترے گی، اس وقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا. یعنی دنیا میں گناہ کرتے کرتے یا تو دل سخت ہو جاتے ہیں یا دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو حس ہے نا، محسوس کرنے کی صلاحیت، وہ محسوس کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، کم سے کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس گناہ کی جو ایک غلاظت ہے، اس کی ایک نفرت ہے. جیسے انسان کسی بدبودار جگہ سے گزرتا ہے، گندگی ہو، بدبو ہو، اور وہاں سے آدمی گزرے تو فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، کپڑا رکھتا ہے، وہ بدبو سے برداشت نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے گناہوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ تعفن اور بدبو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا حجاب بیچ میں قائم کر رکھا ہے کہ اس بدبو سے انسان خود بھی بظاہر متاثر نہیں ہو رہا، بباطن تو ہو رہا ہے، اور دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. اللہ بھی ستاریت کار فرمائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے ایک ایک میل دور ہو جاتے ہیں. اب فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ایک لطیف مخلوق ہے، تو انہیں اس بدبو کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ دور چلے جاتے ہیں، اسے برداشت نہیں کرتے. انسان ہے کہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے لیکن اسے اس کی تعفن کا احساس نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ اندر کی حس جو ہے وہ مر چکی ہے، اندر بیداری موجود نہیں ہے. جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں، تمام سلاسل کے اولیاء کے سرتاج ہیں، تابعین میں سے ہیں. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، ہم آپ کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اور لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، سوئے ہوئے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس شور مچایا جائے تو وہ جاگ جائے. اب یہ اللہ دین کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ کس لیے ہے؟ یہ شور مچایا جا رہا ہے، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ شور ہے. اب اس پر جو بیدار ہو جائے اپنا کام بنا لے گا، اور جو بیدار نہ ہو، غفلت ہی میں رہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا کام کون بنائے گا؟ جب خود بنانا نہیں چاہتا تو پھر کون بنائے گا؟ اس یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جو آتے ہیں، اور اللہ والے تو بعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی یہی صدا لگا کر گئے، یہی پیغام دے کر گئے. پھر ان کی نیابت میں صحابہ نے یہ کام کیا، اولیاء امت نے یہ کام کیا.
اور پھر اس پوری امت کو اس کام کا ذمہ دیا گیا. اس امت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم بھلائی کی تلقین کرو، برائی سے لوگوں کو روکو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کا جو لقب ہے خیر امت، وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا. اب روکنے پر بھی کوئی نہ روکے تو اندر کی مردگی کی علامت ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا. تو امام الاولیاء خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، سوئے ہوئے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب شور مچایا جائے تو بیدار ہو جائے، جاگ جائے. تو یہ دل سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ موئے ہوئے ہیں، یعنی مرے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے تو احساس نہیں، غیبت کی تو احساس نہیں، بد نظری کی تو احساس نہیں، کم تولا تو احساس نہیں، ملاوٹ کی تو احساس نہیں، دھوکہ دیا تو احساس نہیں. تو کس چیز کی علامت ہے؟ علامت اسی چیز کی ہے کہ دل اندر سے مردہ ہے. اگر دل کے اندر بیداری ہوتی تو ساری خرابیوں کا احساس اور ادراک ہوتا، اور اگر کبھی بھولے سے کوئی غلطی ہو جاتی فوراً پریشان ہو جاتا کہ یہ کیا ہو گیا، فوراً اللہ سے معافی مانگتا، توبہ کرتا، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرتا، اور پھر آئندہ اس غلطی کو نہ دہراتا، کبھی اس غلطی پر اصرار نہ کرتا. تو یہ علامت تھی کہ اس کے دل کے اندر حیات ہے، زندگی ہے. لیکن آج معاملہ عکس نظر آتا ہے کہ بس جس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے، جیسی گزر رہی ہے، گزرنے دو تو گزر جائے گی. لیکن وہی بات جو حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس غفلت کا جو فالج ہے نا، اس نے جسم کو سن کر رکھا ہے، اس لیے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہے. کہ اللہ نہ کرے کسی کے بدن پر اگر فالج کا اثر ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، تو اس کے اس فالج زدہ حصے پر اگر سوئی چبوئی جائے تو سوئی کے چبونے کا احساس نہیں ہوتا اسے. اور کسی صحیح حص رکھنے والے کو سوئی چبوئی جائے ایک دم چیخ مارتا ہے، برداشت نہیں ہوتی. اسے کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کہ اس جسم کے حصے میں حیات نہیں ہے بلکہ ایک مردگی کی کیفیت آ چکی ہے، اس لیے اسے سوئی چبونے کا احساس نہیں ہو رہا. آپ دیکھو مردہ ہے، اس مردے کو آپ لاکھ سوئیاں چبھائیں وہ کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کے اندر سے حیات چلی گئی ہے. ایک زندہ آدمی کو ہلکا سا ٹچ بھی کر دو فوراً چیخ پڑے گا، یہ کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے جسے محسوس کرنا چاہیے. تو جسے آج اس گناہوں کی فالج کا غفلت کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا، محسوس نہیں ہو رہی، اس کی سوزش اور تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن جب اس دنیا سے آنکھ بند ہوگی نا، آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کے اندر آنکھ کھلے گی، پھر اس وقت احساس ہوگا کہ ہو دنیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ بس مجھ سے پارسا تو کوئی ہے ہی نہیں. آج پتہ چلا کہ آنکھ بند جب ہوئی اور اس عالم میں کھلی، ارے میں تو سمجھتا تھا گھوڑے پر سوار ہوں، میں تو گدھے پر سوار تھا، مجھے تو دھوکہ لگا ہوا تھا. اس لیے آج ہمیں بیدار ہونا چاہیے، آج بیدار ہونا چاہیے. آج اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اور اس تعلق جوڑنے کا پہلا قدم گناہوں کا چھوڑنا ہے. گناہوں کا چھوڑنا کہ بھئی گناہ ہو جائے اس کی سوزش کا احساس تو ہونا چاہیے، اندر سے بے چین اور پریشان تو ہونا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج دنیا میں انسان بہت سی پریشانیوں کا رونا روتا ہے، پریشان نظر آتا ہے. یہ پریشانی، وہ پریشانی، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی. فرماتے تھے کہ بھائی یہ مواقع پریشانی کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو تمہیں مل کے رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا کے معاملے میں پریشان ہونے کا کوئی بات بنتی نہیں ہے، یہ پریشانی کا موقع نہیں ہے. ہاں ایمان والے بندے کے لیے پریشانی کا ایک موقع ہے، اس موقع پر جتنا پریشان ہو کم ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے. اب یہ جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے، اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے یہ کیسے گناہ ہو گیا، یہ کیسے نافرمانی ہو گئی، کیسے میں نے اپنے رب کی حکم عدولی کر دی،
کیوں کہ وہ محسن حقیقی ہے. ہم تو کسی محسن مجازی کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے کہ جی فلاں کا نے مجھ پر احسان کیا ہے. اس کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھاتے, اونچی آواز سے بھی نہیں بولتے, کیوں کہ جی ہمارا محسن ہے. تو جو محسن حقیقی ہو, جس کے احسان ازل سے ابد تک, جو پیدا کرنے والا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, تو بھلا اس کی محسن کشی کا انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس محسن کی محسن کشی کرے؟ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے, بلکہ وہ مرا ہوا ہے, مویا ہوا ہے. اب اس کی حیات کا اسے بندوبست کرنا چاہیے. اور اس کی حیات کا بندوبست کیسے ہوگا کہ دنیا میں اگر اسے بیدار کر لیا نا پھر بھی کچھ کام بن جائے گا, لیکن اگر یہاں پر بیدار نہ کیا, یہاں پر آنکھ بند ہو گئی, پھر اس عالم میں جانے کے بعد تو حسرت ہی حسرت ہے, افسوس ہی افسوس ہے. تمنا ہے, آرزو ہے, کاش کہ دنیا میں ایک دفعہ چلا جاؤں, کاش کہ اتنا موقع مل جائے کہ سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاؤں. کیونکہ جب یہاں آنکھ بند ہوگی نا, اور جب اس عالم کے اندر آنکھ کھلے گی, اسے قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا. او ہو, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی یہ قیمت ہے, ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی یہ قیمت ہے, تیسرا کلمہ پڑھنے کی یہ قیمت ہے. تو اس آنکھ سے وہ دیکھ لے گا, اور جب وہ آنکھ سے دیکھ لے گا اب وہ تمنا کرے گا کہ کاش اتنا ہی موقع مل جائے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاؤں, لیکن پھر اسے مہلت نہیں ملے گی. اس لیے آج جو ہمیں زندگی کے لمحات حاصل ہیں, جو گزر گئی سو گزر گئی, اس پر کیا ہے؟ اس پہ پچھتاوا ہے, اس پہ ندامت ہے, پشیمانی ہے کہ اپنے ماضی پر انسان ہمیشہ پشیمان ہوتا رہے, نادم ہوتا رہے, اللہ کے سامنے روتا رہے کہ یا اللہ میرا ماضی ایسا نہیں ہے, لیکن یا اللہ تو میرا حال جو ہے وہ صحیح کر دے, اور جب حال صحیح ہوگا تو مستقبل بھی سنور جائے گا. تو اصل چیز اپنے حال کی نگرانی کرنی ہوتی ہے. اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم حال سے بے خبر ہوتے ہیں, ہم حال سے بے حال ہوتے ہیں, بے خبر ہوتے ہیں. فکر کس کی کر رہے ہیں؟ مستقبل کی کر رہے ہیں, مستقبل کی. ارے بھائی آج کی فکر کرو, آج اچھا گزر جائے, آج اچھا گزار لیا کل بھی اچھا ہو جائے گا. اور جس نے آج کو ضائع کر دیا تو بنا وہ کل اچھا کیسے کرے گا؟ وہ کل کو بھی ضائع کر دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی, اور اپنے حال کی نگرانی, کہ جو گزر گیا, جو ضائع کر دیا سو کر دیا, یہ تو ضائع نہ ہونا, یہ تو ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. تو حال کی نگرانی اور مستقبل مولا کریم کے سپرد کر دے. وہ سب سے بہتر نگہبان ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نگہبان نہیں ہے. تو مستقبل کے لیے فکر مند نہ ہو, بس اپنے حال کی نگرانی کرتا رہے, انشاءاللہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو پھر سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں. جنت تو راحت کی جگہ ہے نا, وہاں تو اطمینان, سکون. اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, اور اپنے زمانے کے مجاذیب میں سے تھے. تو فرماتے تھے کہ بھائی وہ جنت کیا ہوگی, چھوٹی موٹی خدائی ہوگی. جنت کیا ہوگی؟ چھوٹی موٹی خدائی ہوگی. کہ جنتی جس بات کی تمنا کرے گا, ابھی اس بات کا خیال اس کے ذہن سے گزرے گا, وہ چیز اس کے سامنے پیش ہو جائے گی. یہ سوچے گا کہ یہ درخت پہ پرندہ بیٹھا ہے نا, اس پرندے کے کباب کھاتا. بس اتنا تصور آئے گا, اتنا تصور خیال, صرف اس پرندے کے کباب اس کے سامنے ہوں گے. یہ بڑے لذیذ کباب ہوں گے, کباب کھائے گا, دیکھے گا پرندہ تو دوبارہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ جنت ایسی جنت ہوگی کہ اس کے تصور اور اس کے خیال کے اندر جو چیز آئے گی ویسا ہو جائے گا. اور اس جنت کے اندر جو اس کو حوریں ملیں گی, وہ حوریں کیسی ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 جوڑے پہنے میں ہوں گی, 70 جوڑے, لیکن اس کے باوجود اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا. ایسی لطیف, ایسی نورانی وہ حوریں وہاں پہ ملیں گی. پھل وہاں کے کیسے ملیں گے کہ وہاں کا انار, اب دنیا کے انار سے کوئی مشابہ نہیں, نام تو ہے انار, لیکن اس کی لذت, اس کا مزہ وہ الگ ہی ہوگا. اس انار کو جب کھولے گا, اس انار سے بھی حور رقص کرتی بھی نکلے گی. تو وہ جنت کیسی ہوگی؟
تو جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اس لیے فرماتے تھے کہ چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، لیکن وہاں پر حسرت کس بات پر ہوگی؟ حسرت اس بات پر ہوگی کہ وہ لمحات زندگی جو بغیر یاد اللہ کے گزرے، بغیر اللہ کے ذکر کے گزرے، اس میں انسان کے دل میں حسرت ہوگی کہ یا اللہ کاش کے وقت کی میں قدر کر لیتا، کاش کہ اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، اللہ اللہ کر لیتا. آج جنت کے اونچے درجے ملتے، اس سے اوپر کے درجے میں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ قیمت کا پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت تھی، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے کون سا درخت ملا، سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے جنت کا کون سا محل ملا، سورہ فاتحہ کی برکت سے کون سی نہر ملی. وہاں پہ ایک ایک چیز کی قیمت کا پتہ چلے گا، یہ فلاں چیز کی قیمت ہے، یہ فلاں چیز کا بدل ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو جنت میں ان چیزوں کی شکل موجود ہوگی، اس شکل کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ فلاں نیکی کا ثواب ہے، یہ فلاں نیکی کا ثواب ہے، یہ فلاں نیکی کا ثواب ہے. انسان پچھتائے گا، کاش کہ اللہ کی ذکر کے ساتھ زندگی گزارتا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا. تو اس وقت حسرت ہوگی. تو ہم آج قدر کر لیں، آج اللہ کا ذکر اختیار کر لیں، آج اس اندر کی بے ہوشی کو دور کر لیں، غفلت کو دور کر لیں. اور اس کی ضد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت. اس لیے حدیث میں آتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب کوئی کہے جی دل کو زنگ کیسے لگ جاتا ہے؟ تو بھائی کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرے نبی کا قول سچا ہے کہ جو میرے نبی نے جو چیز دیکھی، جو بتائی، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں بتا سکتے، بس ہمارا ایمان ہے کہ سچ ہے. اس سے آگے اور کوئی بات نہیں، ایمان ہے، یقین ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو پوچھا کہ یہ دل کا زنگ دور کیسے ہوگا، اور لگتا کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. دور کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے، موت کو یاد کرنے سے. دو کام آدمی کر لے، موت کو یاد رکھے تو بدعمالیوں سے بچتا ہے. فکر ہوتی ہے مرنے کی، تو موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت یہ انسان کی روح کی غذا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اور یہ کلام ایسا ہے جو اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو کلام والے سے جوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ایسا ہے. اس لیے اس قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں آیا ہے، جوڑنے کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ حبل اللہ کہ اللہ کی رسی، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس یہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا. تلاوت کے اعتبار سے بھی، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، اس کے حلال کو حلال سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے حرام کو حرام سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے مطابق اپنے عقیدے بنانے کے اعتبار سے، جو اس کی تعلیمات اس اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا. کیونکہ اللہ کے اندر کی چیز ہے نا، یہ باہر کی چیز نہیں ہے. تو ہمیں آج اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے، فکر پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ یہ رواں دواں ہے. کہ اب دیکھیں یہ جمادی الثانی ختم ہونے والا ہے، اب آگے رجب، شعبان اور رمضان سامنے. کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. یعنی سال آتا ہے، بھی محرم شروع ہوا تھا اور جمادی الثانی بھی جا رہا ہے. اب آگے رجب، شعبان، رمضان، آگے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.